أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سورۃ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کی تفسیر اور وضاحت سماعت فرمائی۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی جو 3 آیات ہے، ان 3 آیات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اور جو آخری 3 آیات ہے اس میں بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور جو درمیانی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک حصہ، ایک پہلو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کا ہے، اور ایک پہلو اللہ تعالیٰ سے دعا کا ہے۔ تو فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک نستعین ایاک، مفعول کو مقدم کیا، تقدیم کی وجہ تخصیص کے لیے ہے، اسی وجہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ خاص تیری ہی عبادت کریں گے اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اب عبادت کسے کہا جاتا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت کہتے ہیں کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی درجے کے تذلل اور عاجزی اختیار کرنا۔ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے انتہائی درجے کی تعظیم اور محبت ہے، اور اسی انتہائی درجے کی تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب جس عبادت کے اندر اختیار نہ ہو، مثلاً کوئی آدمی اضطراری طور پر، مجبوری کے طور پر سجدہ کرے یا کلمہ پڑھے تو یہ عبادت شمار نہیں ہوگا۔ عبادت کے اندر اختیار اور نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری تعریف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ عبادت کہا جاتا ہے کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کرنا۔ اللہ کے ساتھ کامل محبت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے کامل اطاعت کیا جائے، ہر حکم کو مانا جائے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے بعد استعانت کو اللہ رب العزت اس لیے لے کر آئے کہ بندہ جو عبادت کرتا ہے یہ اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر نہیں کر سکتا، بلکہ بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو کمزور، عاجز، ناقص العلم، ناقص العمل انسان ہیں، اللہ تیری طرف سے مدد ہوگی، تیری توفیق ملے گی تو تب ہم تیرے سامنے سجدہ کریں گے۔ تو اس لیے عبادت کے بعد استعانت کو لے کر آئے۔ آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدد اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں، جبکہ قرآن پاک کی دوسری آیات اور احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ایک دوسرے کی مدد سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مدد اور استعانت ہے
جو غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، اور وہ کون سی مدد اور استعانت ہے جو غیر اللہ سے مانگنا شرک، حرام اور ناجائز اور کفر میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو فاعل مستقل، قادر بذات اور مختار سمجھا جائے اور پھر اس سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قادر بذات، مختار سمجھا جائے کہ اس کو سب کچھ کا اختیار ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اختیار عطائے الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سب کچھ کا اختیار دیا ہے، پھر اس سے طلب کیا جائے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، تو یہ مدد طلب کرنا شرک ہے اور حرام ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو فاعل مستقل، قادر بذات اور مختار مانا جائے اور پھر اس سے مدد طلب کیا جائے ما فوق الاسباب، جیسے کہ اللہ کے سوا کسی نبی سے بیٹا مانگا جائے یا کسی ولی سے یا اس کے قبر سے بیٹا مانگا جائے، تو یہ شرک اور کفر ہے۔ اور اگر دوسرے کو فاعل مختار نہیں سمجھتا، اور یہی عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ شرک ہے، یہی عقیدہ احمد رضا خان کا ہے، اس کا اپنا کتاب ہے، اسی کا شعر اس کتاب کے اندر مذکور ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے، ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ یعنی ایک بندے کو عبد القادر کے ولایت کا درجہ اپنی جگہ وہ سرتاج الاولیاء ہے، لیکن یہ احمد رضا خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے ذی تصرف بھی ہے معزون، مختار بھی ہے معزون بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو متصرف بنایا ہے، کائنات کے اندر جو بھی تصرف کرے، معزون اس کو ہر چیز کی اجازت دی گئی، مختار اس کو کل اختیار دیا گیا ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کام ہوتے ہیں یہ سب کائنات کا نظام چلانے والا عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو اسی طرح یعنی اللہ کے سوا ما فوق الاسباب غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کو مختار سمجھنا، قادر بذات سمجھنا، یہ کفر ہے۔ اگر دوسرے سے مدد طلب کیا جائے اور اس کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھا جائے، اس کو قادر بذات اور مختار نہ سمجھا جائے، تو یہ کفر نہیں ہے۔ جیسے ہم دوسرے سے قرضہ مانگتے ہیں یا آپ ہمارا مدد کرے، تعاون کرے، یا ہمیں پانی پلائے یا ہمیں کھانا کھلائے، تو یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ اس بات کے اندر مشرک تمہیں الجھائیں گے کہ بھائی یہ بھی تو پھر شرک ہے، یہ بھی تو پھر کفر ہے، ہم اس کو قادر نہیں سمجھتے، ہم اس کو مختار نہیں سمجھتے، بلکہ دوسرے انسان سے جو ہم مانگتے ہیں ان کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہم نلکے کو کھولتے تو نل کے اندر پانی آتا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے کہ نل کے اندر پانی نہیں، یہ تو ٹینک سے آ رہا ہے، دوسرا جو ہمیں دے رہا ہے یہ تو ذریعہ وسیلہ ہے، اصل میں دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے اور ایک دوسرے کے تعاون کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اس آیت کے اندر بھی 3 کلمات مذکور ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت لغت کے اندر کہا جاتا ہے راہ نمودن، لطف اور مہربانی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ اور اصطلاح شرع کے اندر ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا، اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ آپ آسانی سے یوں سمجھیے، مجھ سے آپ میں کسی نے پوچھا کہ اجتماع گاہ کہاں ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ ادھر روڈ پر جاؤ گے، سیدھا روڈ پر چلو گے تو 8 نمبر دروازے پر پہنچ جاؤ گے، اسے کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ دوسرا ایصال الی المطلوب، آپ میں سے کسی نے پوچھا اجتماع گاہ کہاں ہے، میں نے کہا بھائی میرے ساتھ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ جاؤ،
میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اجتماع گاہ کے اندر پہنچا کر کہا کہ بھائی یہ اجتماع گاہ ہے، اسے کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت کے دونوں معنی ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور دوسرا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ دوسرا کلمہ ہے الصراط۔ صراط راستے کو کہا جاتا ہے، لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے سے صراط سے ہر راستہ مراد نہیں ہے، بلکہ صراط سے وہ راستہ مراد ہے جن کے اندر 5 باتیں پائی جائے۔ ہم جو فاتحہ میں صراط کا لفظ پڑھتے ہیں، اس صراط سے ہر راستہ مراد نہیں، بلکہ وہ راستہ مراد ہے جن میں 5 باتیں پائی جائے۔ پہلی شرط اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ مستقیم ہو، سیدھا راستہ ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ راستہ الموصل الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو۔ جتنے راستے بھی ادھر جاتے ہو، یہ راستہ سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ واضح اور کشادہ ہو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو۔ تو جس راستے میں یہ 5 باتیں پائی جائے اس کو صراط کہا جاتا ہے۔ اگر یہ 5 شرطیں 5 باتیں نہ ہو تو وہ صراط نہیں ہے۔ المستقیم تیسرا کلمہ ہے۔ مستقیم استقامت سے ہے، یہ مستقیم الصراط کے لیے صفت بن رہا ہے۔ استقامت لغت میں کہا جاتا ہے توسط اور اعتدال کو، اور اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے کہ دین، انسان بندہ دین پر مضبوط، قائم اور جمع رہے، اور حالات کے آنے سے ان کے پیر نہ ڈگمگائے، اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمارے اوپر طرح طرح کے امتحانات آئیں گے، کبھی بھوک کے راستے سے، کبھی پیاس کے راستے سے، کبھی بیماریوں کے واسطے سے، کبھی مختلف حالات ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور امتحان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے کہ یہ بندہ جو نماز پڑھتے ہے صرف اس کے لیے کہ اس کا کاروبار اچھا ہے، یا یہ خوش ہے، یا ہر حالت کے اندر یہ نماز پڑھتا ہے، یہ خوشی غمی ہر حالت کے اندر مجھ سے مانگتا ہے اور میرے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو استقامت کہا جاتا ہے کہ بندہ دین پر جمع رہے، ڈٹا رہے، مضبوط رہے، اور حالات آئے تو حالات کا مقابلہ کرے، اس کے پیر نہ ڈگمگائے۔ تو فرمائے اہدنا الصراط المستقیم۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر کچھ حمد و ثنا ہے، اور دوسرا حصہ استعانت اور دعا کا ہے، اور یہ جو 6 نمبر آیت ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ دین کے جس شعبے کے اندر بھی آپ لگے ہو، تبلیغ کے اندر یا تدریس کے اندر یا جہاد کے اندر یا خانقاہوں کے اندر، آپ اس دعا کا اہتمام کریں اور یہ دوسروں کو بھی بتلائیں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہر نیک کام کے اندر استقامت عطا کریں گے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تبلیغ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جہاد میں ہمارا کچھ حصہ ہے، مال خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا، تو ہمیں دکھلا، اہدنا، تو ہمیں چلا، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔